اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے نکلے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عصا کو زمین پر گاڑنا تھا کہ وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی آسمان تک پھیل رہی تھی۔ میں اس منظر کو محو ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصا کو زمین سے نکالا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، زیال، تم یہی دیکھنا چاہتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک محلے سے ہوا۔ اس محلے میں ایک عیسائی اور ایک مسلمان کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، جبکہ مسلمان کہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے یہ سن کر اس عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے نبی اور رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ عیسائی نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے منظور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی پرانی قبر موجود ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پرانی قبر کے پاس لے جایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے وقت کیا فرماتے تھے؟ اس عیسائی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ قم بِإِذْنِ اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ صاحب قبر دنیا میں گویا تھا اور اگر تو چاہے یہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا۔ عیسائی نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ۔ پس قبر شک ہو گئی اور اس میں سے مردہ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عیسائی نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ حق پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک اور واقعہ، ابو المظفر الحسن بن نعیم نامی ایک تاجر نے حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ بھی تیار ہے۔ میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی تمام بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر ملک شام روانہ ہو گیا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا اور وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیے اور حلب میں اپنی قیامگاہ پر واپس آ گیا۔ اس دوران اس پر نیند کا غلبہ آ گیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ عرب بدوؤں نے ایک قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کئی آدمیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، جن میں وہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا اور گھبرا کر اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اسے اس کے دینار وہاں پر رکھے ہوئے مل گئے۔ دینار لے کر وہ واپس اپنی قیامگاہ پہنچا اور بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہے
اور انہوں نے اللہ عز و جل کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی، یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تصدیق کی۔